تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آئی ایم ایف پروگرام سبوتاژ کرنے کی تمام تر سازشوں کے باوجود آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان سے معاہدے کی بالآخر منظوری کی تصدیق کر دی ہے اور پاکستان کو اسی ہفتے آئی ایم ایف سے 1.1 ارب ڈالر کی قسط موصول ہو جائے گی۔ اس طرح پاکستان پر منڈلا رہا ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے مثبت پیش رفت قرار دیا ہے جس سے پاکستان کی معیشت کی سمت کے تعین میں مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا تھا اور ایسی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ یہ معاہدہ اگر طے نہ پایا تو پاکستان کی صورتحال سری لنکا کی طرح ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آخری دن تک پی ٹی آئی قیادت کی سرتوڑ کوشش رہی کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ہر حال میں سبوتاژ کیا جائے، جس کا انکشاف گزشتہ دنوں پی ٹی آئی رہنما شوکت طرین کی وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو سے بھی ہوتا ہے، جس میں شوکت طرین ان وزراء کو وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنے، تعاون نہ کرنے اور آئی ایم ایف پروگرام سبوتاژ کرنے کے لیے خطوط لکھنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے اس اقدام نے ہر ذی شعور شخص کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا کوئی اقتدار کے حصول کے لیے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کی شروع دن سے ہی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کی توثیق نہ ہونے پائے، جس کے نتیجے میں اگر پاکستان کی معیشت تباہ حالی کا شکار ہوئی اور ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری شہباز شریف حکومت پر ڈالی جائے اور سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے، چاہے اس کا نقصان پاکستان کو ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح پی ٹی آئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کی قربانی دینے پر بھی تیار ہے، جس کی عوام نے شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملک دشمنی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت موجودہ حکومت کے معیشت کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں مسلسل رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ عمران خان کو اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف معاہدے سے انحراف کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دے کر آئندہ حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں اور موجودہ حکومت کو بالآخر پیٹرولیم مصنوعات پر دی گئی سبسڈی ختم کرنا پڑی، جس سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پی ٹی آئی کی معیشت کو تباہی سے دوچار کرنے کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ دنوں یوم آزادی کے موقع پر ایک بار پھر میثاق معیشت کے حوالے سے اپنی پیشکش کو دہرایا اور پی ٹی آئی پر زور دیا کہ وہ اپنی ذاتی اختلافات بلا کر معیشت پر اتفاق رائے پیدا کرے تاکہ پاکستان درست سمت پر گامزن ہو سکے۔ شہباز شریف اس سے قبل بھی جب وہ قائد حزب اختلاف تھے میثاق معیشت کا تصور پیش کر چکے ہیں، مگر ان کی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا گیا اور پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے وزیر اعظم کی پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل فریم ورک پر اتفاق رائے تو کیا جا سکتا ہے مگر معاشی فریم ورک پر سمجھوتہ سیاسی جماعتوں کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ پاکستان آج اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور ملک کو درپیش معاشی مشکلات سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں، ہمیں صرف معیشت کو لاحق سیاسی خطرات پر قابو پانا ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے جو ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ہمیں ترقی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ ہم اگر سیاست کو معیشت سے الگ کر دیں تو اس سے معاشی حکمت عملیوں کا تسلسل حاصل ہوگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے جو پچھلے کئی برس سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے میثاق معیشت کی دعوت دے رہا ہے اور اپنی سیاست پر ریاست پاکستان کو ترجیح دے کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے مختصر وقت میں ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے غیر مقبول فیصلے کیے ہیں اور پارٹی سیاست کو قربانی دے کر ملک کو بچایا ہے، جس کی انہیں سیاسی طور پر قیمت تو ادا کرنی پڑی مگر پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی حکومت کے پیدا کردہ معاشی بحران نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا تھا۔
سیاسی جماعتوں کو آج اس بات کا اعادہ کرنا ہوگا کہ حقیقی سیاسی قیادت الیکشن پر نہیں بلکہ آنے والے مستقبل پر نظر رکھتی ہے، اور ہمیں قومی مفاد کو ذاتی انا، ضد اور ہٹ درمی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دینا چاہیے، کیونکہ معاشی آزادی کا ہدف حاصل کیے بغیر حقیقی آزادی کا تصور ناممکن ہے۔